إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور نوجوانوں، ابھی میں نے سورہ عنکبوت کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ حالانکہ ہم سے یہ طریقہ پہلے سے جاری رہا ہے کہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، اور اس آزمائش کا مقصد یہ تھا کہ ہم جان جائیں کہ ان میں کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ دینی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں تین باتیں بتائی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایمان کے دعوے کے بعد ہمیں یوں ہی اللہ رب العالمین نہیں چھوڑے گا، بلکہ ایمان کے راہ کو اختیار کرنے کے بعد ہمارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ دوسری چیز جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے وہ یہ کہ یہ آزمائشیں اور یہ مصیبتیں کوئی نئی نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے، ہمیشہ سے اس کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو، ایمان کی راہ پر چلنے والوں کو آزماتا رہا ہے، ان کے اوپر مصیبتیں آتی رہی ہیں، آزمائشیں آتی رہی ہیں۔ اور ان مصیبتوں کے آنے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتایا ہے کہ مصیبتیں اس لیے آتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح کر دے لوگوں کے سامنے کہ دعوی ایمان میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ دینی بھائیوں، اس دنیا میں آنے کے بعد انسان ہر پل اور ہر لحظہ مشقت میں رہتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا ہے۔ یہ زندگی کوئی آسان نہیں ہے، پیدائش سے لے کر موت تک ہر پل ہمیں آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ آزمائشیں اور مصیبتیں انسان کے بدن میں بھی آتی ہیں، ان کے دین میں بھی آتی ہیں، اولاد میں آتی ہیں، اس کے مال و زر میں بھی آتی ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین کے یہ وعدہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے سے، ڈر ہوگا، دشمن کا خوف ہے، بیماری کا خوف ہے، اپنے ارد گرد کے
تعلق سے مستقبل کے بارے میں خوف ہے، اولاد کے بارے میں خوف ہے، اپنی ہلاکت کا خوف ہے، نقصان کا خوف ہے، اور اللہ تعالیٰ بھوک کے ذریعے سے ہمیں آزمائے گا، بھکمری آئے گی، قحط سالی آئے گی، اناج میں کمی اللہ تعالیٰ کر دے گا، اور مالوں میں کمی کر کے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں میں کمی کر کے تجارت میں نقصان ہوگا، گھاٹا ہوگا، جانے جائیں گی، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ جانے جائیں گی، جنگوں میں، زلزلوں میں، سیلاب میں، آسمانی مصیبتوں میں جو کیلیمٹیز آتی ہیں اس میں جانے جائیں گی، اور ہمارے پھلوں میں کمی ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مصیبتیں آنے کے بعد وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، جو ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہ مصیبتیں ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نیکی کی راہ پہ چل رہے ہیں، ایمان کی راہ پہ چل رہے ہیں، دینداری کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں تو آپ کے اوپر مصیبتیں کم آئیں گی، نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ رہا ہے کہ ایمان پر جتنے ہی زیادہ سختی کے ساتھ گامزن رہیں گے، جتنی ہی زیادہ مضبوطی کے ساتھ ایمان کے راستے پر چلیں گے، آزمائشیں بھی اتنی کڑی ہوں گی۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، اس کے بعد جو جس قدر ایمان میں مضبوط ہوتا ہے آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ آزمائش آنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے۔ آزمائش نہ آنا، مصیبتیں نہ آنا، بیماریاں نہ آنا، ہمیشہ عافیت کی زندگی میں خوش و خرم زندگی جینا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے اور اللہ رب العالمین اس سے راضی ہے۔ بہت بار انسان اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ مجھے تو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوئی، مجھے آج تک ایک گولی کسی بیماری میں سر درد کے لیے نہیں کھانا پڑا، میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ مجھے کبھی کوئی درد لاحق ہوا ہو، کوئی تکلیف لاحق ہوئی ہو۔ بے شک اللہ رب العالمین سے عافیت مانگنی چاہیے، عافیت کا سوال اللہ رب العالمین سے کرنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اللہ رب العالمین سے ہر پل عافیت کا سوال کریں، مانگیں، لیکن عافیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے اوپر مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ اس روئے زمین کی سب سے عظیم ہستی، سب سے محبوب ہستی سید ولد آدم کے اوپر دیکھیں، پیدائش سے لے کر موت تک آپ کے اوپر کیسی کیسی مصیبتیں آئیں۔ بچپن سے آپ کو، جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تبھی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، دنیا میں آئے کچھ ہی سال کے تھے کہ آپ کی ماں کا انتقال ہوا، 8 سال کے ہوئے دادا کا انتقال ہوا، پھر چچا کے ہاں پلے، پھر نبوت کے بعد جب دعوتی زندگی آپ کی شروع ہوئی، دشمنوں کے ساتھ جو آپ کا سامنا ہوا، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی گزری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو ابتلاہ، اس کو آزماتا ہے، ابتلاہ۔ اور جب کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو امسک عنہ بذنبہ حتی یوافی بہ یوم القیامہ، پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، بے لگام رہتا ہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، غلطی پہ غلطی کیے جا رہا ہے، ظلم پہ ظلم ڈھائے جا رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کی رسی دراز کیے رہتا ہے، چھوڑے رہتا ہے۔ اور وہ ظالم اپنے اس امہال کو جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو مہلت ملی ہوئی ہے، جو فرصت ملی ہوئی ہے، جو اس کی رسی کو اللہ رب العالمین دراز کیے ہوئے ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امہال ہے، اس کی رسی ڈھیلی ہوئی ہے، یہاں تک کہ اس کے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ مکمل طریقے سے قیامت کے دن دے گا، مکمل طریقے سے۔ دینی بھائیوں، جو بھی ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، ان مصیبتوں کے آنے کے بعد انسان بلبلا اٹھتا ہے، شکوے شکایت کرنے لگتا ہے، اور بعض دفعہ اللہ رب العالمین کے سامنے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، دین کے راستے پہ چل رہا ہوں، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوں، پھر میرے اوپر مصیبت کیوں آ رہی ہے، میرے اوپر یہ تکلیف کیوں آ رہی ہے، کیوں آج مسلم ممالک ہی سب سے زیادہ ظلم و جبر کا شکار ہیں، وہیں پر زلزلے آ رہے ہیں، وہیں پر قحط سالی آ رہی ہے، وہیں پر
سیلاب آ رہے ہیں، وہیں اپنے ملکوں میں وہ ظلم و ستم کا شکار ہیں، انہی کے گھر انہی کے لیے قبرستان بن رہے ہیں. آخر ایسا کیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اللہ رب العالمین کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ رب العالمین کا سپورٹ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کا تو وعدہ ہے ہماری مدد کا، ہمارے سپورٹ کا. پھر یہ مصیبتیں آخر مومنوں ہی پر کیوں ہیں؟ یا آزمائشیں مومنوں ہی پر کیوں ہیں؟ اسی کا نقشہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں کھینچا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے جبکہ ابھی تمہارے پاس، تمہارے اوپر وہ مصیبتیں نہیں آئی ہیں، وہ آزمائشیں تمہارے اوپر ابھی نہیں آئی ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی. مستهم البأساء والضراء، انہیں جسمانی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، انہیں دشمنوں کے ظلم کا سامنا کرنا پڑا، انہیں ہر قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں جھنجھوڑ دیا گیا. وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور جو اس رسول پر ایمان لانے والے لوگ تھے وہ تمام کے تمام یہ بات کہہ اٹھے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، گھبراؤ نہیں. تمہاری نگاہ میں یہ مدد دور ہو سکتی ہے، یہ مصیبت کی راتیں لمبی ہو سکتی ہیں، لیکن صبح ضرور آئے گی، سورج ضرور طلوع ہوگا. اللہ رب العالمین کے وعدے پہ یقین رکھو، یہ مصیبت ٹلے گی، یہ بیماری جائے گی. کورونا کا جب دور آیا تھا تو لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید اب یہ مصیبت جانے ہی والی نہیں ہے، ہمیں انہی حالات میں اب جینا پڑے گا. اور وہ چند مہینوں کی زندگی انسان کے لیے سالوں کے برابر ہو گئی تھی. لیکن مصیبت آئی اور گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے بہتوں کو دین سے قریب کر دیا اور بہت سارے لوگ دین سے مزید دور ہوتے چلے گئے. دینی بھائیو، یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، اللہ رب العالمین کا کوئی بھی جو فیصلہ ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین الحکیم ہے، اس کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے. ہم اس حکمت کو جان پائیں یا نہ جان پائیں، لیکن اس کا ہر حکم، اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. یہ مصیبتیں بھی بہت ساری وجوہات سے، بہت ساری اس کے پیچھے علتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں اور یہ تکالیف ہمارے اوپر آتی ہیں. ان میں ایک بڑی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ان مصیبتوں کے ذریعے سے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ تعالی خبیث کو طیب سے الگ کر دے. جو سچے مومن ہیں وہ اور جو مسلمانوں کی صفوں میں منافق ہیں ان کے درمیان تمیز ہو جائے، فرق ہو جائے. اگر یہ مصیبتیں نہ آئیں تو انسان پہچانا نہ جائے. کہتے ہیں کہ مصیبتوں کے وقت ہی دوست اور دشمن کی پہچان ہوتی ہے. کون آپ کے ساتھ صرف چاپلوسی میں، مجاملت میں آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور کون حقیقی معنوں میں آپ کا دوست ہے. یہ جب آپ کے اوپر مصیبت آئے گی، تکلیف آئے گی، آپ بھکمری کا شکار ہوں گے، آپ کے سامنے کوئی ایسی مصیبت آن کھڑی ہوگی کہ آپ کو اس دوست کے سہارے کی ضرورت ہوگی، اس وقت صحیح دوست اور برے دوست میں تمیز ہوگی. اللہ رب العالمین بھی یہ مصیبتیں اس لیے لاتا ہے. جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین وہ بھی آپ کے ساتھ تھا. لیکن عین جب دشمن کے سامنے جو 3000 کی تعداد میں تھے، احد کے دامن میں آ کے ٹھہرے ہوئے تھے، دشمنوں کو دیکھ کر فوری طور پر اس نے کنی کاٹی اور پیچھے ہٹ گیا اور کہا نہیں، ہماری بات تو نہیں مانی گئی، ہم سوچتے تھے کہ مدینہ میں رہ کے لڑیں گے، آپ لوگ گھسیٹ کے یہاں لے کے آئے ہیں، ہم یہاں جانے والے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ موت اس کو نظر آ رہی تھی. وہ منافق تھا، اس کے ساتھ جو اس کے ساتھی تھے وہ منافق تھے، اور منافق یوں ہی اپنی جان گنوانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. تو وہاں فرق ہو گیا، تمیز ہو گئی کہ کون منافق ہے کون مومن ہے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. اسی طریقے سے مصیبتیں اس لیے آتی ہیں تاکہ ہمارے گناہوں کو اللہ رب العالمین جھاڑ دے،
ہمارے گناہوں کے لیے وہ مصیبتیں کفارہ بن جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے بڑی کوئی مصیبت اس کے اوپر لاحق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین جب کسی قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو عجل لهم العقوبۃ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو جلدی سزا دیتا ہے. جس سے محبت کرتا ہے فوری طور پر اس کی پکڑ کرتا ہے. فوری طور پر پکڑ کرنے کا مطلب یہ اللہ رب العالمین کی آپ نگرانی میں ہیں، اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہے، اللہ رب العالمین آپ سے خوش ہے. وہ چاہتا ہے میرا بندہ اس دنیا سے جب جائے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہ رہے، وہ پاک صاف ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو. اور اللہ رب العالمین جس کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے اس کو ڈھیل دیے رہتا ہے. بہت بار اس ڈھیل پنے سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے. نہیں میرے بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کی پہچان نہیں ہے، علامت نہیں ہے. یہ مصیبتیں اس لیے آتی ہیں تاکہ انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا احساس کر سکے. جب تک انسان بیمار نہیں ہوتا ہے اس کو صحت کا احساس نہیں ہوتا. جب تک انسان فقیر نہیں ہوتا ہے تب تک اس کو مالداری کا احساس نہیں ہوتا. جب تک انسان کمزور نہیں ہوتا ہے اس کو اپنی طاقت کا احساس نہیں ہوتا ہے. یہ مصیبتیں آ کر انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتی ہیں تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، تاکہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر کرے. یہ مصیبتیں آنے کے بعد انسان اپنی اصل حقیقت سے واقف ہو پاتا ہے. جب تک تندرست ہے، صحت مند ہے، مالدار ہے، وہ نشے میں چور ہوتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کا ضرورت مند نہیں ہوں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اپنے نشے میں چور ہوتا ہے. لیکن ذرا سی اللہ رب العالمین نے ایک سکرو ڈھیلا کیا، ذرا سا اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی لائی اور وہ بے یار و مددگار بیڈ پہ پڑا رہتا ہے. ذرا سا انسان کی صحت میں اللہ رب العالمین کچھ خلل ڈال دے، صحت مند ہٹا کٹا انسان بیڈ پہ پڑ جاتا ہے. اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے کتنا عاجز و کمزور ہوں. تمام ترقی کے باوجود، تمام ایڈوانسمنٹ کے باوجود، تمام ٹیکنالوجی میں ترقی کرنے کے باوجود ایک ایسا وائرس جو انسان دیکھ بھی نہیں سکتا ہے پوری انسانیت کو، تمام دنیا کو جو ہے ٹھپ کر دیا. یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کتنا عاجز ہیں، کتنے کمزور ہیں. یہ مصیبتیں ہمیں ہماری حیثیت کو یاد دلاتی ہیں. یہ مصیبتیں اس لیے آتی ہیں دینی بھائیوں تاکہ انسان کے اندر جو عجب ہے، جو غرور ہے، جو گھمنڈ ہے وہ ٹوٹے، وہ کم ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب حنین میں گئے لڑائی لڑنے کے لیے قبیلہ حوازن سے، تو مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کے اندر ایک قسم کا غرور پیدا ہو گیا اور کچھ لوگ یہ سوچنے لگے کہ اب تعداد کی کمی سے یا اسلحوں کی کمی کی وجہ سے ہمیں شکست نہیں ہوگی. ہمارے پاس اسلحوں کی بھی ریل پیل ہے، افراد کی بھی ریل پیل ہے، اب ہماری شکست ہونے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت تعداد نے تمہیں عجب میں اور گھمنڈ میں ڈال دیا تھا، تم نے یہ سوچا تھا کہ اب ہماری ہار نہیں ہوگی. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جنگ حوازن میں جیسے ہی مسلمان دشمنوں کے صفوں میں گھسنے کا ارادہ کیے، دونوں طرف سے تیروں کی بوچھار ہو گئی. دشمن گھات لگائے بیٹھا تھا اور تیروں کی بوچھار ہوئی اور مسلمان بے تحاشا بھاگ نکلے، الٹے پاؤں بھاگ نکلے. وہ ابھی تک یہ سوچ رہے تھے کہ ہماری شکست نہیں ہو سکتی، ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے، ہمارے اسلحے زیادہ ہیں، ہم اسلحوں پر. انسان بعض دفعہ جو ہے اپنے وسائل پر، جو اس کے پاس مینز ہوتے ہیں، اس پہ اتنا زیادہ بھروسہ کر لیتا ہے کہ وہ اللہ کے تعلق سے بے نیاز ہونے لگتا ہے یا بے نیازی کا احساس اس کے دل میں آنے لگتا ہے کہ اب ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس جو وسائل ہیں، ہمارے پاس یہ جو مینز اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہیں، اب یہ پانے کے بعد ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دشمنوں کا سامنا ہوتے ہی تیر کی ایسی بارش ہوئی
کہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چند صحابہ کرام آپ کے ساتھ بچے اور باقی سب لوگ الٹے پاؤں بھاگ نکلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے آواز دلوائی کہ آؤ ادھر، انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اور پھر بہرحال مسلمان واپس آئے، بہادری کے ساتھ لڑے اور اللہ تعالیٰ نے فتح دی. لیکن ابتدا ہی میں اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر یہ جو مصیبت ڈالی، ان کے اوپر جو تیر کی بارش ہوئی، یہ احساس دلانے کے لیے کہ تم اپنے وسائل پہ، اپنے قوت بازو پہ اتنا زیادہ بھروسہ نہ کرو کہ اب ہمیں اللہ رب العالمین کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پہ توکل، اللہ رب العالمین پہ بھروسہ، اللہ رب العالمین پہ اعتماد ہر پل ہونا چاہیے. یہ مصیبتیں اسی لیے آتی ہیں، یہ پریشانیاں اسی لیے آتی ہیں، یہ آزمائشیں اسی لیے آتی ہیں تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر سے عجب اور غرور اور گھمنڈ کو ختم کر دے اور ہم اللہ کا بندہ بن کر رہیں. ہم اپنے ہوائے نفس کا بندہ نہ بنیں، ہم اپنے وسائل پر، اپنی مال و دولت پہ اتنا زیادہ تکیہ کر کے نہ بیٹھیں کہ انہی پر ہم بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں اور سوچیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ مصیبتیں اسی لیے آتی ہیں، ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ہمارے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے. دینی بھائیوں، یہ مصیبتیں اس لیے آتی ہیں تاکہ ہمیں ہمارے گناہوں کا احساس ہو، ہمارے گناہوں کا احساس ہو. سلف صالحین کے ہاں ہے کہ ان کے اوپر جب بھی چھوٹی سے چھوٹی کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ فوراً اپنے گناہ کو یاد کرتے تھے. اور یہ مومنانہ شان ہے، یہ مومنانہ طریقہ ہے کہ ہمارے اوپر جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ہم فوری طور پر اپنے اندر جھانکیں، اپنی غلطی کا احساس کریں، کہاں ہم سے مخالفت ہوئی، کہاں ہم سے گناہ ہوا. صحابہ کرام سے بات آتی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم چھوٹے سے چھوٹا کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کا اثر ہم اپنے گھر میں دیکھتے ہیں، اپنی سواری میں دیکھتے ہیں، اپنی بیوی بچوں میں دیکھتے ہیں، وہ ہمارے نافرمان ہو جاتے ہیں. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہو تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوتی ہے، تمہارے کسی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے. اور انسان بعض دفعہ یہ سوال کرتا ہے، اور بار بار یہ سوال بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ ہم کون سی مصیبت کو اپنے لیے عذاب سمجھیں اور کون سی مصیبت کو اپنے لیے آزمائش سمجھیں. یہ کون سی مصیبت ایسی ہے، کون سی بیماری ایسی ہے، کون سی آفت ایسی ہے جو ہمارے لیے ٹرائل ہے، اور کون سی مصیبت ایسی ہے جو ہمارے لیے پنشمنٹ کے طور پر اللہ رب العالمین مسلط کرتا ہے. تو دینی بھائیوں، کوئی بھی مصیبت، دشمن کا خوف، بھوک مری، بیماری، آزاری، بے گناہ آپ جیل میں ٹھونس دیے گئے، بے گناہ آپ کو ستایا گیا، آپ کے بزنس میں، کاروبار میں بے تحاشا لاس ہوا، نقصان ہوا، یہ نقصان جو آپ کو ہوا، ہم کب کہیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے اور کب یہ سمجھیں گے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ٹرائل اور آزمائش ہے؟ تو اس کا ایک پیمانہ ہے جس کو علماء کرام نے بیان کیا ہے. کوئی بھی مصیبت آنے کے بعد اگر انسان پہلے کے مقابلے میں زیادہ دین پر چلنے والا بن جائے، پہلے کے مقابلے میں مصیبت سے پہلے جو اس کی دینی حالت تھی اس سے بہتر حالت میں وہ مصیبت آنے کے بعد ہو جائے تو یہ مصیبت اس کے لیے ٹرائل تھی، آزمائش تھی، اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اس کے گناہوں کو مٹانے کے لیے. چنانچہ اس آزمائش میں، اس ٹرائل میں وہ ثابت قدم رہا، صبر و ثبات کا سامنا کیا اور اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کر دیا اور وہ مزید دین سے قریب ہو گیا. اور اگر کوئی مصیبت آنے کے بعد، سیلاب آنے کے بعد، زلزلے آنے کے بعد، دشمنوں کا خوف آنے کے بعد، قتل و غارت گری مچنے کے بعد، بیماریوں کا جھمیلا ہونے کے بعد، اگر انسان مزید دین سے دور ہو جائے، اللہ رب العالمین سے، من رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، جو مصیبت آنے کے بعد، پریشانی آنے کے بعد، دکھ آنے کے بعد اللہ رب العالمین سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم ہی مسلمان ہی بچے ہیں، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، میں فلاں کو دیکھو، نہ جمعہ پڑھتا ہے، نہ عید پڑھتا ہے، نہ دین کے اور ایمان کی کوئی بات اس کی زبان پہ کبھی آتی ہے، ہمیشہ حرام ہی حرام کام میں، حرام ہی بزنس و کاروبار میں مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ نمازے جا رہا ہے. میں سب کچھ کرنے کے باوجود، مسلمان سب کچھ اللہ رب العالمین کا بندہ ہونے کے باوجود، ساری مصیبتیں، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر.
اگر انسان کا یہ موقف ہو جاتا ہے مصیبت آنے کے بعد تو یہ سمجھ جاؤ یہ اس کے لیے عذاب تھا، یہ عذاب تھا، یہ ہر آدمی کے لیے امتحان ہے دینی بھائیوں، اس کو ابتلا بولتے ہیں، اس کو امتحان بولتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں جانچ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، واضح کرنا چاہتا ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں مومن ہیں یا نہیں ہیں۔ جو بھی مارے جائیں گے، جو بھی قتل کیے جائیں گے، جو بھی جیلوں میں جائیں گے، ان کے لیے تو شہادت ہے۔ جو بھی اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کے لیے مارا گیا وہ بھی شہید ہے، ومن قتل دون عرضہ فہو شہید، جو اپنے عرض کی حفاظت میں، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے طرف سے جو مصیبت آ رہی ہے وہ ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی حکمتیں بے شمار ہیں، اس پہ ناراضگی کا اظہار۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ آیت جو چھوٹی سی آیت ہے انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ انسان کو بہت مضبوطی دیتی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کے ہیں، ہمارے اوپر حکم اسی کا چلتا ہے، ہم اس کی ملکیت ہیں، اور جو ہم چونکہ اس کی ملکیت ہیں اس لیے ہمارے اوپر ہمارے مالک کا حکم چلے گا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جائیں گے۔ جب اللہ کی ملکیت ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، اور وہ اپنی ملکیت میں جو چاہے فیصلہ کرے، جو چاہے تصرف کرے، غلام کو اپنے آقا سے سوال کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم سوال نہیں کر سکتے، اللہ رب العالمین کی کسی فیصلے پہ اعتراض نہیں کر سکتے، اس کے پیچھے حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہمارے اوپر مصیبت آئی، ہمارے شوہر ابو سلمہ جب مارے گئے، تو میں نے سوچا کہ اس دنیا میں ابو سلمہ سے اچھا شوہر کون ہو سکتا ہے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہے کہ کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، صبر کیجئے اور دعا پڑھیے، انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس مصیبت میں مجھے اجر سے محروم نہیں کرنا، اور جو مصیبت ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے، ہماری اولاد چھنی ہے، ہمارے بزنس میں لاس ہوا ہے، ہمیں بیماری نے آ گھیرا ہے، ہمارے بدن پہ فالج ہو گیا ہے، ہمارا ہاتھ کام کرنا بند کر دیا، پیر کام کرنا بند کر دیا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ پڑھیں گے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر۔ میں نے سوچا، ام سلمہ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر کون مل سکتا ہے؟ لیکن ابھی عدت کی مدت ختم ہوئی تھی، اللہ کے نبی میرے گھر آئے اور مجھے شادی کا پیغام دیا، شادی کا پیغام دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شادی ہوئی، اس وقت مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اس دعا میں کیا تاثیر ہے، اس دعا میں کیا تاثیر ہے۔ اللہ رب العالمین کے فیصلے پر، اللہ رب العالمین کے وعدے پر بھروسہ کر کے انسان کو کیا کچھ حاصل ہوتا ہے۔ تو دینی بھائیوں، جو بھی مصیبتیں اس وقت ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں، جن مصیبتوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں، چاہے انفرادی زندگی میں، چاہے انڈیویجول لائف میں، چاہے ایسے نیشن، ایسے مسلم قوم، ہمارے اوپر جو بھی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، یاد رکھیں، ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے، ہمارے اپنے غلط کاموں کی وجہ سے ہیں، ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہیں، ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہیں، لیکن ان مصیبتوں میں، ان آزمائشوں میں بہت سارے لوگ نکھر کے، اللہ رب العالمین ان کو نکھار کے، تپا کے کندن بنائے گا، وہ سچے معنوں میں مومن ہوں گے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کی خباثت میں مزید اضافہ ہوگا، جو دین سے مزید دور ہوں گے، جو اللہ رب العالمین کے اس مصیبت پر، اس آزمائش پر کھڑے نہیں اتریں گے اور دین سے مزید دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے آپ ہمیشہ، ہر پل، ہر وقت یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر مصیبت کے وقت آپ کو ثابت قدم رکھے۔ دینی بھائیوں، دعا کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، تنہائی میں، اکیلے میں، رات کی پہر میں، فجر سے پہلے اٹھ کر اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے پوری دنیا میں جہاں بھی مومن رہ رہے ہیں، ان کی تکالیف میں اگر ہم اور آپ یہاں رہ کر بھی شریک نہیں ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، جو مسلمانوں کے معاملات سے دلچسپی نہ رکھے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ ہم یہاں ہیں، ہمیں افریقہ کے مسلمانوں سے، صومالیہ کے مسلمانوں سے جو بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں،
سالہ سال سے قید سالی کا شکار ہیں، فقر و فاقے کا شکار ہیں، ہمیں اس سے کوئی اگر لینا دینا نہیں ہے تو سمجھ جائیں کہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں، یا ہمارے اندر ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اب ہمیں اس کے تجدید کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس وقت خصوصی طور پر اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ جو بھی ہم اپنے بھائیوں کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان جب اپنے مومن بھائی کے لیے، اپنی مومنہ بہن کے لیے دعا کرتا ہے غیب میں، تو ہر مومن اور مومنہ بھائی اور بہن کی طرف سے اس کو اجر ملتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مومن اس دنیا میں بستے ہیں، جو زندہ ہیں، جو مر چکے ہیں۔ ہم جب ان کے لیے دعا کریں گے تو ہم ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے میں اللہ رب العالمین ہمیں نیکی سے نوازے گا۔ اس لیے اس نازک موقع پر اپنے بھائیوں کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین مسلمانوں پہ جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، تیرے نیک بندوں پہ جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، الہ العالمین تو ان مصیبتوں کو دور کر دے۔ میرے مولا ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم گنہگار ہیں، لیکن الہ العالمین تو عزیز ہے، تو جبار ہے، تو قہار ہے۔ ساری دنیا تیرے کنٹرول میں ہے، دشمنوں کی چوٹی تیرے ہاتھ میں ہے۔ الہ العالمین تو غیب سے اپنے مومن بندوں کی مدد فرما۔ الہ العالمین تو دشمنوں کی سازشوں کو ان کے لیے تباہی کا سامان بنا دے۔ میرے مولا جو بھی اسلحے جو معصوم اور بے گناہ لوگوں پر وہ آزما رہے ہیں، میرے مولا تو ان کے اسلحوں کو انہی کے لیے تباہی کا سامان بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو لوگ بیمار ہیں الہ العالمین تو ان کی بیماریوں کو دور کر دے۔ جو لوگ قرض دار ہیں الہ العالمین تو ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی سبیل پیدا فرما دے۔ میرے مولا ہمیں جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین دنیا میں جب تک ہم زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر